بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور ہم صفحہ نمبر 107 تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے عقد جناب ام البنین۔ افسوس کی بات ہے کہ قدیم ترین مورخین نے بہت سے اہم تاریخی واقعات کے ساتھ اس عقد کے تذکرے کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ اس کی انفرادی نوعیت کا تقاضا تھا کہ اس کے حالات نقل کیے جاتے اور یہ بتایا جاتا کہ امیر المومنین نے ایک مخصوص فرزند کی تمنا میں جس عقد کا اہتمام کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا اور اس عقد کی کیفیات کیا تھے۔ بعض فارسی مقاتل نے کسی قدر تفصیل بیان کی ہے، لیکن اس کا تاریخی ثبوت ملنا مشکل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بابصیرت انسان حالات و مقدمات کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جناب امیر نے اس عقد کے لیے کیا اہتمام کیا ہوگا اور جناب ام البنین کا اس مقدس گھر میں کیا کردار رہا ہوگا۔ حالات و کیفیات پر نظر رکھنے والا انسان اس واقعے کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جناب ام البنین نے مولا کائنات کے بیت اشرف میں قدم رکھتے ہی آستان مبارک کو بوسہ دیا اور شہزادوں کی خدمت میں عرض کی، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ ایک خادمہ کی حیثیت سے آئی ہوں۔ اس واقعے کا عرفانی ثبوت یہ تھا کہ جناب ام البنین مولا کائنات کے علاوہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت سے بھی باخبر تھیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ فاطمہ اس جلیل القدر خاتون کا نام ہے جس کے عقد کا اہتمام خالق کائنات نے بالائے عرش کیا تھا۔ پیج نمبر 108، جس سے ازدواج کے اوپر انہوں نے اس کو مارک کیا ہے نمبر 1 کر کے، اور نیچے جب پیج ختم ہو جاتا ہے تو اس کی تشریح بیان کی ہے۔ جس سے ازدواج کی ہر خواہش کو سرکار دو عالم نے رد کرتے ہوئے وحی کا یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ ایسے مقدس گھرانے میں قدم رکھتے ہوئے یہ احساس ناممکن ہے کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی کی طرح علی کی ایک زوجہ ہوں یا مجھے واقعاً مادر سبتین کہے جانے کا حق حاصل ہے۔ حاشات کلا، جناب ام البنین کی بلندی نفس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذہن میں صرف یہی احساس ہوگا کہ اسلام کو ایک مجاہد راہ خدا کی ضرورت تھی اور اس ضرورت نے مجھے اس آستانہ مقدس تک پہنچا دیا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں بیت زہرا۔ جناب ام البنین کو یہ بھی معلوم تھا کہ مالک کائنات نے شہزادی کونین کو بھی یہ بھی شرف عطا کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں مولا کائنات نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور یہ شرف تاریخ میں صرف 2 ہی خواتین کو عطا ہوا ہے، ایک جناب فاطمہ اور ایک ان کی والدہ گرامی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو۔ سرور کائنات نے جناب ختیجہ کی حیات تک کسی خاتون سے عقد نہیں فرمایا اور مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کی زندگی پر عقد ثانی نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر جو اوپر تھا کہ کسی ازدواج، تو اس کو مارک جو کیا تھا اس کی تشریح یہ ہے کہ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سے عقد کی خواہش حضرت شیخین نے بھی کی تھی اور مرسل اعظم نے اسے بھی رد کر دیا تھا۔ سوائق محرقہ میں یہ موجود ہے، تاریخ خمیس میں موجود ہے اس طرح۔ اور مولا کائنات کے بارے میں جو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کف نہ ہوتا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصول کافی اور تہذیب شیخ توسی میں موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 109 پر۔ الہی مصالح کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام نے عقد ثانی کو عدالت سے مشروط کیا ہے اور یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب تک ازدواج میں عدالت و انصاف ممکن نہ ہو، ایک عقد کے بعد دوسرا عقد کرنا جائز نہیں ہے۔ عدالت کے حدود کے بارے میں روایات میں جو اشارے ملتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری سلوک کی برابری تو بہرحال ضروری ہے، حتی الامکان یہ صحیح بھی ہونی چاہیے کہ قلبی رجحان میں بھی فرق نہ آنے پائے۔ یہ بات صرف ان حدود تک معاف کی جا سکتی ہے جہاں تک اسلام کے احترام، فضائل و کمالات کے قوانین اجازت دیتے ہوں۔ اس کے بعد زوجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا، ورنہ گھر کا سہانا ماحول وحشت کدہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ سرکار دو عالم کسی بھی قیمت پر دیگر ازدواج کو جناب ختیجہ کے برابر قرار ازواج کو
کھلی ہوئی بات ہے کہ سرکار دو عالم کسی بھی قیمت پر دیگر ازواج کو جناب خدیجہ کے برابر نہیں قرار دے سکتے تھے۔ خدیجہ صرف زوجہ رسول نہیں تھیں کہ انہیں دیگر ازواج کے برابر قرار دے دیا جائے، ان کو کچھ الگ امتیازات حاصل تھے۔ ان کے عقد کی ایک انفرادی شان تھی جس کے بعد یہ ناممکن تھا کہ ان کے ساتھ عام خواتین جیسا برتاؤ کیا جائے۔ یہ عدم مساوات کا اندیشہ معاذ اللہ نفس رسول کی کمزوری کی بنا پر نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں عصمت کو لایا جا سکے۔ اس کی بنیاد فضائل و کمالات کا امتیاز تھا جسے کسی منزل پر مٹایا نہیں جا سکتا۔ خود سرور کائنات نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا تھا جب حضرت عائشہ نے ٹوکا کہ آپ ایک ضعیف عورت کو برابر یاد کیے جا رہے ہیں، مالک نے آپ کو اس سے بہتر ازواج عطا کر دی ہیں، تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا تھا، خدیجہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی اور اپنے اموال سے میری مدد کی جب کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ پیج نمبر 110 یعنی 110۔ ان کے ذریعے مالک نے مجھے اس وقت صاحب اولاد بنایا جب لوگ ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ کسی اور خاتون کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ خدیجہ بنیاد کوثر ہیں، خدیجہ جواب تانۂ ابتر ہیں۔ خدیجہ کے ازدواج میں کسی مصلحت و سیاست کا امکان نہیں ہے۔ خدیجہ کی زندگی پر کسی حرص و طمع کا الزام نہیں ہے۔ خدیجہ نے سماجی بندھنوں کو توڑ کر عقد کیا ہے۔ خدیجہ نے رسم و رواج پر ضرب کاری لگا کر پیغمبری مشن کو تقویت پہنچائی ہے۔ خدیجہ نے دولت کو فضائل کا احترام سکھایا ہے۔ خدیجہ نے مال و علم کی قدر و قیمت کو واضح کیا ہے۔ خدیجہ کے علاوہ کسی خاتون کے عقد کو یہ امتیازات حاصل نہیں ہیں۔ قدرت نے بھی یہ نہیں چاہا کہ خدیجہ کی انفرادی شخصیت پر حرف آنے پائے، اس لیے اس وقت تک اپنے حبیب کو دوسرے عقد کی اجازت نہیں دی جب تک خدیجہ کو اس دنیا سے اٹھا نہیں لیا۔ جناب فاطمہ زہرا کے عقد کی مصلحت اور بھی زیادہ واضح ہے کہ جب قدرت خدیجہ جیسی غیر معصوم ہستی کی محبت میں دوسری خاتون کو شریک نہیں بنا سکتی اور اس کے مراتب و مناقب کا اس انداز سے تحفظ کرنا چاہتی ہے، تو فاطمہ تو بہرحال معصومہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں کسی دوسری خاتون کے آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ کائنات کا اول و آخر عقد ہے جو اس نوعیت سے واقع ہوا۔ پیج نمبر 111۔ ورنہ ہر عقد میں ایک ہی فریق معصوم رہا ہے اور دوسرے فریق کو درجہ عصمت حاصل نہیں رہا ہے۔ یہ صرف عقد زہرا و علی کا امتیاز ہے کہ شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر عقد روئے زمین پر ہوا ہے لیکن عقد زہرا عرش اعظم پر کیا گیا ہے۔ غیر معصوم کا عقد زمین پر ہوگا تو جب طرفین معصوم ہوں گے تو عقد کا ہر اہتمام بھی مالک کائنات کی طرف سے کیا جائے گا۔ ایسے حالات کو پیش نظر رکھنے کے بعد جناب ام البنین کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے کو زوجیت کے اعتبار سے جناب فاطمہ کے برابر سمجھتی ہوں اور زہرہ مرضیہ کے بیت الشرف کو اپنا خانہ زوجیت تصور کرتی ہوں، یا ان کے شہزادوں کے لیے اپنے کو ماں کا درجہ دیتی ہوں۔ ام البنین عرفان کامل کی منزل پر باعث تھیں۔ ان سے عقد ایک اہم مصلحت کے تحت ہوا تھا۔ ان کے بارے میں اعزاز و احترام بیت رسالت کا جو تصور بھی قائم کیا جائے وہ کم ہے۔ تاریخ کے واقعات ان واقعات کی شہادت دیں یا خاموش رہ جائیں، حقیقت خود اپنی ایک زبان رکھتی ہے۔ اب ہیڈنگ ہے بنت رسول کے بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات نے جس قدر بھی عقد فرمائے ہیں، سب کا سلسلہ صدیقہ طاہرہ کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ارباب تاریخ میں اس مسئلے میں ضرور اختلاف ہے کہ معصومہ عالم کے بعد آپ نے سب سے پہلے کس خاتون سے عقد فرمایا۔ ابو الفدا صفحہ نمبر 119 کا بیان ہے، جناب فاطمہ کے پہلے عربی روایت ہے، وہ عبارت ہے عربی میں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ جناب فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ام البنین سے عقد فرمایا، اس کے علاوہ امامہ سے بھی عقد فرمایا جس کی ماں زینب ربیبہ بنت رسول تھی۔ کامل ابن اسیر صفحہ نمبر 200 کی عبارت یہ ہے کہ جناب فاطمہ کے بعد آپ نے ام البنین سے عقد فرمایا
جن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، اور آپ نے امامہ بنت ابی العاص سے بھی عقد فرمایا۔ اس کے خلاف مطالب الصول فی مناقب آل رسول کمال الدین محمد بن طلحہ الشافی نے طلحہ الشافی کی صفحہ نمبر 612 کی عبارت یہ ہے: آپ کی شہادت کے دن آپ کی زوجیت میں 4 عورتیں تھیں: امامہ بنت ابی العاص، جن سے ان کی خالہ جناب فاطمہ کے انتقال کے بعد عقد فرمایا تھا۔ پیج نمبر 113۔ بعین یہی عبارت کشف الغمہ ابو الحسن علی بن السعید فخر الدین عیسیٰ الرابلی نے کی ہے، صفحہ نمبر 43 پر۔ ابن سباق مالکی نے فصول مہمہ میں بھی یہی عبارت درج کی ہے، صفحہ نمبر 86، مخطوطہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں۔ مشکل یہ ہے کہ پہلی روایت ابن اسیر کے دور سے شروع ہوئی ہے، جس کا سن وفات 230 ہجری ہے، اور دوسری روایت محمد طلحہ شافی کی ہے، جن کا سن وفات پہلی روایت ابن اسیر کے دور سے شروع ہوئی، جن کا سن وفات 630 ہجری ہے، جبکہ دوسری روایت محمد طلحہ شافی کی ہے، جن کا سن وفات 652 ہجری ہے، یعنی دونوں تقریباً ہمسر ہیں، اور ایسے حالت میں تاریخ کی قدامت کی بنا پر کوئی فیصلہ ممکن نہیں۔ صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے دیگر قرائن کا سہارا لینا پڑے گا، اور قرائن کا تقاضا یہی ہے کہ جناب امامہ کے عقد کو سابق مانا جائے۔ اس کے 2 اہم شواہد ہیں۔ پہلا شاہد یہ ہے کہ جناب امامہ کے عقد کے بارے میں خود صدیقہ طاہرہ نے وصیت کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد عقد کیجیے گا تو امامہ سے کیجیے گا، وہ میرے بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اب یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ مولا کائنات صدیقہ طاہرہ کی وصیت کے باوجود امام حسن و حسین کے تحفظ اور ان کی خدمت سے بے نیاز ہو کر فدیہ حسین کی فکر میں مصروف ہو جائیں۔ پیج نمبر 114۔ دوسرا شاہد یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی ہے، اور جناب عباس کی ولادت بالاتفاق 62 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ بات عادتاً مشکل ہے۔ جناب ام المؤمنین کے ہاں عقد کے 15 سال کے بعد ولادت ہوئی ہے، جبکہ اس عقد کا ایک اہم مقصد تھا، اور اس مقصود کا حاصل ہونا مشیت کے تقاضوں کی بنا پر ضروری تھا۔ یہ اور بات ہے کہ امامہ کے عقد کے مقدم ہونے سے جناب ام المؤمنین کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ دونوں کے عقد کے مقاصد الگ الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ امامہ سے عقد شہزادوں کی خدمت کے لیے ہوا ہے، اور ام المؤمنین سے عقد ایک دوسرے اہم مقصد کے لیے۔ اب جس عقد کا مقصد جس قدر بلند ہوگا، اسی قدر دونوں کی زوجیت میں بھی فرق ہوگا۔ جناب ام المؤمنین کی ذاتی اور وراثتی شرافتیں ان کی عظمت کردار اور جلالت نسب کے لیے مستقل جداگانہ دلائل ہیں۔ جناب امامہ زینب بنت رسول کی دختر ضرور تھی، لیکن خود جناب زینب کا حقیقی دختر ہونا محل کلام ہے۔ تحقیقی اعتبار سے وہ ربیبہ رسول تھیں۔ ریببہ، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے انہوں نے۔ اس کی جو ہجے ہیں وہ اس طرح ہے کہ رے، یہ، بے اور پھر بے، تو ریببہ ہوا اس طرح، تو یا ریبہ ہے یہ۔ ریبہ رسول تھیں جو عرب کے دستور کے مطابق دختر رسول کے عنوان سے مشہور ہو گئی تھیں۔ پیج نمبر 115۔ طلوع قمر۔ وہ وقت کتنا حسین اور سہانا تھا جب مطلع وفا پر بنی ہاشم کا چاند طلوع ہو رہا تھا۔ دنیائے ایثار جگمگا رہی تھی، کائنات محبت کی رونق دوبالا ہو رہی تھی۔ ام البنین کی گود رشک وادی ایمن بنی ہوئی تھی، اور ملائے کائنات کا گھر منزل چراغ طور تھا۔ تاریخ کی بے انتہا غفلت ہے کہ اس نے ایسے عظیم وجود کی تاریخ بھی معین نہیں کی، اور بنی ہاشم کے ماہتاب کی تاریخ طلوع بھی مقرر نہ ہو سکی، لیکن اتنا بہرحال مسلم ہے کہ قمر بنی ہاشم کے طلوع کا سال 26 سن ہجری ہے۔ 26 سن ہجری ہے۔ علامہ
عزالدین جوزی نے اسد الغابہ میں اور شیخ سماوی نے ابصار العین میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ آپ کا سن ولادت 26 سن ہجری ہے۔ حضرت نعمت اللہ الجزائری نے انوار النعمانیہ میں اسی قول کا تذکرہ کیا ہے اور صاحب تنقیح المقال کا بھی یہی بیان ہے۔ ان سب سے بالاتر علامہ داودی کی العمدہ کی روایت ہے، جس میں صادق آل محمد نے حضرت عباس کے فضائل و کمالات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے تتمہ میں یہ فقرہ ہے: آپ 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت کا سال 26 سن ہجری ہے۔ مذکورہ بالا شہادت کے بعد مزید کسی تاریخی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا ہے۔ علامہ عبدالرزاق مکرم نے علامہ السید محمد عبدالحسین بن السید محمد عبدالہادی الجعفری کی انیس الشیعہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ 4 شعبان ہے۔ پیج نمبر 116۔ مورخ یگانہ برادر محترم مولانا نجم الحسین تابشادہ کراروی نے مختلف حوالوں سے مختلف تاریخیں درج کی ہیں۔ ایک 19 جمادی الاول یا 18 رجب بحوالہ جواہر ظواہر قلمی، یہ حقیر کے جد امجد کا قلمی رسالہ ہے جو غریب خانے پر محفوظ ہے۔ اس کے مندرجات کے استفادہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ احتمال ضرور ہے کہ جد مرحوم حضرت آیت اللہ مولانا السید امجد حسین تاب زادہ کے محرر فتاویٰ تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ آپ نے یہ معلومات انہی مرحوم سے حاصل کیے ہوں۔ علامہ جوادی نے یہ لکھا ہے، اب اس سلسلے میں یہ بریکٹ میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 2، 26 جمادی الثانیہ مولانا سلیم جرولی کے بحوالہ محرق القرار۔ نمبر 3، 18 رجب بحوالہ آئینہ تصوف طبع رامپور 1311 سن ہجری۔ برادر محترم تاب زادہ نے ان اقوال پر درایتی انداز کی بحث کی ہے، لیکن اس درایت سے پہلے روایت کے اسلوب پر بھی نظر کرنا ضروری ہے۔ یہ اقوال جن کتابوں سے نقل کیے گئے ان میں سے کسی کا زمانہ تالیف 14ویں صدی سے آگے کا نہیں ہے۔ 4 شعبان کی روایت اور انیس الشیعہ کی ہے، جسے اس کے مؤلف نے 1 شعبان 1244 سن ہجری کو سلطان فتح علی شاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا تھا، یعنی اس کا زمانہ تالیف 13ویں صدی ہجری کے نصف سے پہلے کا ہے۔ اس لیے ان ماخذ میں اس کتاب کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اور وہ نسبتاً زیادہ معتبر کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قدیم ماخذ میں ذکر نہ ہونے کی بنا پر یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ ان میں سے کسی بزرگ نے بھی کوئی قول کسی کتاب سے اخذ کیا ہو۔ پیج نمبر 117۔ زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہ سب امور بطور علم سینہ منتقل ہوئے تھے، اور علم سینہ میں ان روایات کی قدر و قیمت زیادہ ہے جن کا تعلق اس مقدس سرزمین سے ہو جہاں یہ ماہتاب وفا روشن و تابندہ ہوا تھا۔ نجف اشرف وغیرہ میں ولادت کی تاریخ 4 شعبان ہی مانی جاتی ہے، اس لیے احتمال قریب یہی ہے کہ یہ قول مطابق واقع ہو۔ اس کی ایک معنوی مناسبت بھی ہے جو اہتمام قدرت کے لحاظ سے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ 4 شعبان کو حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے لیے منتخب کیا گیا ہو تاکہ میر کارواں آگے آگے رہے اور وفا شعار تاریخی اعتبار سے اس کے نقش قدم پر چلتا رہے۔ پیج نمبر 118 یعنی 118۔ ادوار حیات۔ تاریخی واقعات کے اعتبار سے جناب عباس کی زندگی کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حصہ جو اپنے پدر بزرگوار کے زیر سایہ گزارا ہے اور جو 26 ہجری سے شروع ہو کر سن 40 ہجری پر تمام ہوتا ہے،
یعنی تقریباً 14 سال۔ دوسرا وہ حصہ جو جناب امیر کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، جس میں آپ امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ تھے۔ یہ زمانہ سن 50 ہجری پر تمام ہوتا ہے اور اس کی کل میعاد 10 سال ہے۔ تیسرا وہ حصہ جس کا سلسلہ شہادت امام حسین سے شروع ہو کر کربلا پر تمام ہوتا ہے، جس کی میعاد 10 سال ہے، جس میں آپ نے امام حسین کے زیر سایہ زندگی گزاری ہے۔ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ شعور کی ابتدائی منزلیں باپ کے زیر سایہ طے کی ہیں اور دونوں بھائیوں کے دور امامت میں زندگی کے تمام باقی مراحل طے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 119۔ کسی شخص کے حالات پر نظر کرنے کے لیے اس نقطے کا پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے کس دور میں اپنے بزرگ سے کیا لیا اور اس کے بزرگوں نے اس کی تربیت پر کس قدر توجہ فرمائی۔ حضرت عباس کے حالات کو سمجھنے کے لیے بھی یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ مولا کائنات نے آپ کی تربیت عام بچوں کی طرح نہیں فرمائی۔ آپ کی حیثیت صرف ایک فرزند کسی نہیں تھی جو ماں باپ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھا کرتا ہے۔ آپ کا وجود ایک مقصدی وجود تھا، جسے مقصد سے قریب تر بنانے کے لیے جس قدر بھی اہتمام ضروری تھا، اس کا برتنا مولا کائنات کا فرض تمنا تھا، اور آپ کسی وقت بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ فارسی اور اردو کے مقاتل میں جو چھوٹے چھوٹے واقعات ملتے ہیں، ان کا قدیم تاریخی ماخذ ملے یا نہ ملے، ان کی صحت کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر ان کا تعلق غیر معمولی شفقت و محبت اور بلند ترین انداز تربیت سے ہے تو ان کی صحت قطعی ہے، اور اگر اس کے سوا کوئی معمولی اور عادی بات ہے تو اس کے لیے مدرک بھی تلاش کرنا ہوگا اور اس کے توجیحات پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ صاحب ریاض القدس کی یہ تفصیلات قرین قیاس ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ولادت کے بعد سب سے پہلے سر سجدہ خالق میں رکھا۔ آپ نے پہلی نظر امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ڈالی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس آپ کے دہان مبارک میں دی اور اسی کو آپ نے غذا بنایا۔ آپ نے مولا سے غیر معمولی محبت کا اظہار کیا۔ پیج نمبر 120۔ آپ کے بچپن کا ہر انداز امام حسین کے سامنے غلامانہ انداز رکھتا تھا۔ آپ کے تیور عام بچوں سے قطعی مختلف تھے، اس لیے کہ یہ تمام باتیں حضرت عباس علیہ السلام کے امتیازی اور مقصدی وجود کے شایان شان ہے، اور ان کا ہونا ہر اس وجود کے لیے ضروری ہے جس کی تخلیق کے لیے اس قدر غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہو۔ اب یہاں سے دور اول کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیج نمبر 121 سے دور اول میں پہلی ہیڈنگ ہے وراثتی صفات۔ حضرت عباس کو ان کے بزرگوں سے کیا ملا؟ اس عنوان کی تفصیلات کے لیے بڑا وقت اور کافی طویل بحث درکار ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی وراثتی جرأت و شجاعت پر امیر المومنین کا حسن انتخاب خود ہی ایک سند ہے۔ عباس بہادر نہ ہوتے تو جناب عقیل کی جستجو بیکار قرار پا جاتی۔ عباس شجاع نہ ہوتے تو امیر المومنین کا انتخاب بے معنی ہو جاتا۔ بہادر بیٹی کی تمنا میں عقد کرنا اس بات کی سند ہے کہ اس عقد کے بعد جو فرزند پیدا ہوگا وہ یقیناً شجاع اور دلیر ہوگا۔ تاریخ کا تقریباً اتفاق ہے کہ جناب ام البنین کی اولاد میں سب سے پہلے فرزند جناب عباس علیہ السلام ہی تھے۔ پیج نمبر 122۔ صاحب عمدۃ المطالب احمد بن علی مہنا نے یہ بحث ضرور اٹھائی ہے کہ عباس اور عمر بن علی میں کون بزرگ تھا اور کون خرد، لیکن یہ بحث برائے بحث ہے۔ ارباب تاریخ کا اتفاق ہے کہ عباس علیہ السلام جناب ام البنین میں سے بزرگ تھے اور حضرت عمر بن علی یقیناً ان سے چھوٹے تھے۔ غالباً اسی وراثتی شجاعت کا اثر تھا کہ ولادت کے بعد ہی آپ کا نام عباس رکھا گیا، جو شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور مولا کائنات سے ایک خاص مناسبت بھی رکھتا ہے۔ آپ کا پہلا نام حیدر تھا، جو شیر کا ایک نام ہے، اور سچ کہا گیا ہے کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ شجاعت و ہمت کے علاوہ جو اوصاف آپ کو بطور وراثت ملے تھے، ان کی طرف ایک اجمالی اشارہ
امام جعفر صادق نے ابو حمزہ صومالی کی روایت میں زیارت حضرت ابوالفضل کے ذیل میں فرمایا ہے: السلام علیکہ یا ابن اول القوم، السلام وقد مہم ایمانا و اقمامہم بدین اللہ و احتہم علی الاسلام۔ سلام ہو آپ پر اے علی کے فرزند، جو اسلام میں ساری قوم سے اول، ایمان میں سب سے مقدم، دین الہی میں سب سے زیادہ مستقیم اور اسلام کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ مقام تعارف میں مولائے کائنات کے ان اوصاف کا شمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صادق آل محمد کی نگاہ میں عباس ان تمام صفات کے حامل تھے اور ان کو یہ تمام کمالات بطور وراثت حاصل ہوئے تھے۔ پیج نمبر 123، کمال ایمان۔ حضرت عباس کا اسلام عام امت کے اسلام سے جداگانہ، ان کی شان استقامت منفرد اور ان کا تحفظ اسلام کا جذبہ قطعاً غیر معمولی تھا۔ مسلمان تاریخ میں ان مسائل کے شواہد نہ بھی مل سکیں تو صادق آل محمد کا ارشاد گرامی ایک مستقل شاہد ہے، جو تاریخ کی غفلت و خیانت سے پردہ اٹھا رہا ہے اور دنیا کو متوجہ کر رہا ہے کہ تاریخ نے اسلام کے عظیم ترین کرداروں کے سلسلے میں کس قدر لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ آپ کے اسلام و ایمان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ کمسنی کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ مولائے کائنات کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے بانو پر زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ یہاں پر نیچے انہوں نے اس کی تشریح دی ہے کہ واضح رہے کہ اس روایت میں مراد زینب سے مراد جناب زینب نہیں ہے۔ اچھا، میں نے سلام اللہ علیہا پڑھا، یہاں پہ خالی زینب لکھا ہوا تھا۔ ان کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی ہے اور جناب عباس سے تقریباً 21 سال بڑی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ تصور بھی ناممکن ہے کہ جس وقت جناب عباس علیہ السلام ایک زانو پہ رہے ہوں گے اس وقت جناب زینب دوسرے زانو پہ رہیں گی۔ زینب سے مراد زینب سے صغرا ہے جو جناب امیر کی دوسری صاحبزادی تھی۔ علامہ ثبیت الدین حتیت الدین شہر ستانی کا بیان ہے کہ جناب امیر کی 3 بیٹیوں کا نام زینب تھا اور سب کی کنیت ام کلثوم تھی۔ نہضت الحسین میں لکھا ہے یہ۔ لکھتے ہیں کہ دوسرے زانو پر زینب تھی۔ ایک مرتبہ مولا اپنے عزیز فرزند کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بیٹا عباس، کہو ایک۔ جناب عباس نے کہا ایک۔ پیج نمبر 124۔ آپ نے فرمایا کہو 2۔ جناب عباس چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عباس کہہ دو۔ آپ نے عرض کی بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے 2 کس طرح کہوں۔ یہ بات عباس علیہ السلام کے مزاج توحید پر بار ہے۔ توحید کے ساتھ یہ وفاداری اور عقیدہ اسلام کا یہ انداز تحفظ عام کلمہ گو افراد میں ناممکن ہے۔ یہ علی کا ایک وراثتی تحفہ ہے جو عباس علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے، ورنہ مقام میں عدد میں ایک کے بعد 2 کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مولائے کائنات کا یہ اصرار اور عباس کا جواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علی علیہ السلام کا یہ فرزند غیر امام ہونے کے باوجود اپنے کو عقیدہ توحید کی پاسبانی کا ذمہ دار تصور کر رہا ہے، اور جب اس غیر امام فرزند کا یہ عالم ہے تو جو ان میں امام ہوگا اس کا انداز تحفظ کیا ہوگا۔ جناب عباس علیہ السلام نے تحفظ دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔ اس مقام پر صرف ان کمالات کی طرف ایک اجمالی اشارہ مقصود ہے جو بطور وراثت عباس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئے تھے اور جن سے متصف ہونا نہ صرف قدرت کا مخصوص ہونا صرف قدرت کی مخصوص عنایت کی بنا پر تھا۔ ان میں وہ کمالات الگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی مخصوص توجہ اور تربیت کی بنا پر حاصل ہوئے تھے اور جن کا عطا کرنا امام حسین اپنے وفادار جانثار کی پرورش کے لیے ضروری سمجھتے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جناب امیر کے ہوتے ہوئے آپ نے عباس علیہ السلام کو اپنی زبان چسائی اور ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھا۔ خود امیر المومنین نے بھی وقت آخر جناب عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام ہی کے حوالے کیا تھا اور یہ واضح کر دیا تھا کہ میں نے یہ فدیہ
تمہارے ہی لیے مہیا کیا ہے اور آج تمہارے ہی حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی کمال ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فقرہ ارشاد فرمایا: ہم آپ کے جذبہ تسلیم و سپردگی اور آپ کی شان تصدیق کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ منزل تسلیم پر فائز اور درجہ تصدیق کے حامل ہیں۔ اشہد لک بالتسلیم و تصدیق، زیارت حضرت عباس علیہ السلام۔ تسلیم و سپردگی کے منازل اور ان کی بلندیوں کا اندازہ کرنا ہے تو قرآن حکیم اور نہج البلاغہ کے بیانات کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن حکیم نے شان تسلیم کی نقشہ کشی اس انداز میں کی ہے: اے پیغمبر، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پر اپنے کو مالک کے سپرد کر دیں۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ پیج نمبر 126 پیج نمبر 126۔ آیہ مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منزل تسلیم پر فائز ہونے والے کو جذبات اور رجحانات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور نفس کو اتنا طاہر و اطہر بنانا پڑتا ہے کہ فیصلہ نبوت کے بعد چوں چرا کیا تنگی دل کا بھی احساس نہ ہو۔ کربلا کی تاریخ میں حضرت عباس علیہ السلام کی شان تسلیم اسی انداز کی ہے۔ آپ نے اپنے جذبات، احساسات، خیالات اور رجحانات کو اس طرح امام معصوم کا تابع فرمان بنا دیا تھا کہ کسی منزل پر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کی اور ہر منزل پر راضی برضا رہے۔ ایک شجاع و بہادر کے لیے حمیت و غیرت کی عظیم قربانی ہے کہ اس کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ جائے۔ فوج دشمن کے لیے یہ ناممکن نہ تھا کہ شدید جنگ اور عظیم خونریزی کے بغیر امام حسین علیہ السلام کے قیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دے۔ علی علیہ السلام کے شیر کی شجاعت و ہمت آواز دے رہی تھی کہ کربلا کا واقعہ 10ویں محرم کی بجائے 3 محرم ہی کو پیش آئے، لیکن عباس علیہ السلام کے کردار نے واضح کر دیا کہ عقیل کے فیصلے سے ہٹ کر قوت کا اظہار کرنا جرأت ہے۔ لیکن عباس علیہ السلام کے کردار نے واضح کر دیا کہ عقل کے فیصلے سے ہٹ کر قوت کا اظہار کرنا جرأت ہے اور نفس کو قابو لانے کے بعد اقدام کرنا شجاعت ہے۔ عباس جری نہیں ہے، شجاع ہے۔ اس کی طاقت پر خواہشات کی حکومت نہیں ہے، مرضی مولا کا پہرا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ان خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیتی۔ یہ منزل تسلیم ہی کا کرشمہ تھا کہ عباس نے خود اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا دیے اور نہایت صبر و سکون کے ساتھ فرات کا کنارہ چھوڑ دیا۔ پیج نمبر 127۔ فرات کا کنارہ چھوٹ گیا لیکن تسلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ شیر الجلال کا کردار آج بھی آواز دے رہا ہے کہ تسلیم کی منزل والے عصمت کے فیصلے کے مقابلے میں جذبات کا لحاظ نہیں کرتے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسرا وقت وہ آیا جب عاشورہ کی رات شمر ملعون نے اپنے بھانجوں کی آواز دی اور حضرت سے خفیہ گفتگو کرنا چاہی۔ ایک وفادار سپاہی اور مقصود کربلا مجاہد کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ وہ اپنے آقا کے پاس سے ہٹ کر دشمن سے محو گفتگو ہو جائے اور اس کی کسی قسم کی بات پر کان دھرے۔ شمر کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ایک لمحہ فرصت پا کر عباس علیہ السلام سے کوئی گفتگو کر سکتا۔ یہ ادائے تسلیم ہی کی مجبوری تھی کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، بھیا تم کو اس کی بات سن لینا چاہیے، جناب عباس علیہ السلام فوراً ہی شمر کی طرف بڑھ گئے اور نہایتی سکون و اطمینان کے ساتھ اس کی گفتگو سن لی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جواب وہی دیا جو ایک بہادر سپاہی اور وفادار جانباز کے شایان نشان تھا۔ اس سے زیادہ نازک موقع اس وقت آیا جب خود شیر حیدر کرار نے آ کر مولا سے یہ عرض کی تھی، مولا اب نفس تنگی کر رہا ہے اور دشمنوں کے طعنے سنے نہیں جا رہے ہیں، اجازت دے دیجئے تو میں انہیں بتا دوں
کہ آپ کے ایک ایک بہادر غلام کے دست و بازو میں کتنی طاقت ہے، اور میرا مولا مجبور و بے بس نہیں ہے۔ موقع تھا، اور نہایت حسین موقع تھا، کہ امام مظلوم اجازت دے دیتے اور عباس علیہ السلام خیبر و خندق کی تاریخ دہرا دیتے۔ دشمن اپنے کیفر و کردار کو پہنچ جاتا اور حیدر کرار کا لال کربلا کے پورے میدان پر قبضہ کر لیتا۔ پیج نمبر 127۔ لیکن اللہ نے مجبوری کہ امام حسین نے جنگ کی اجازت دینے کے بعد بجائے مشق سکینہ کی ذمہ داری سپرد کر دی اور فرمایا، بھیا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ دنیا کا کوئی دوسرا بہادر ہوتا تو مشکیزہ کو محفوظ کر کے رکھ لیتا، دشمنوں کو ان کے طعنوں کا مزہ چکھا دیتا، لیکن یہ منزل تسلیم کے راہرو عباس علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ شیر نے آقا کا حکم پاتے ہی ایک طرف مشکیزہ سکینہ سنبھالا تو دوسری طرف تلوار اٹھا کر رکھ دی۔ دنیا دیکھ لے کہ تسلیم و سپردگی کا کردار کیا ہے، اور وہ مولا کا حکم پانے کے بعد کس خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے جذبات کو پامال کر دیا کرتے ہیں۔ دنیا دیکھ لے کہ تسلیم و سپردگی والوں کا کردار کیا ہے، اور وہ مولا کا حکم پانے کے بعد کس خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے جذبات کو پامال کر دیا کرتے ہیں۔ تصدیق کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، دین کی ابتدا معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال تصدیق الوہیت سے ہے۔ حضرت عباس کی منزل تصدیق شاہد ہے کہ آپ صرف عارف الہی نہیں بلکہ کمال عرفان کے درجے پر فائز تھے۔ علماء اسلام کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ عرفان کی ذمہ داریوں کا آغاز کس عمر سے ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وجوب عرفان بھی دیگر احکام شریعت کی طرح بلوغ سے متعلق ہوتا ہے، اس سے پہلے نہ واجبات و محرمات کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ عرفان و ایمان کی۔ لیکن بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ عرفان کا مسئلہ احکام شرعیہ سے بالکل مختلف ہے۔ پیج نمبر 129۔ احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اس میں بلوغ وغیرہ کی قید لگائی جا سکتی ہے، لیکن عرفان کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ اس کا ربط براہ راست انسانی عقل و شعور سے ہے۔ جس وقت بھی انسان میں عقل و شعور کا کمال پیدا ہو جائے، اس کا عرفان قابل قبول سمجھا جائے گا، اور اسے وہی درجہ دیا جائے گا جو ایک کامل العقل عارف کے عرفان کا ہوتا ہے۔ یہ تحقیق قرین عقل بھی ہے اور مقام مطابق آیات و احادیث بھی۔ تفاصیل کا محل نہیں، لیکن جناب اسماعیل کے لیے منزل اسلام کا اعلان اور جناب ابراہیم کی طرف سے امت مسلمہ کی دعا گواہ ہے کہ عرفان و ایمان کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فہم و ادراک بہرحال ایک سن و سال اور عمر کے محتاج ہیں، خواہ کتنی ہی مختصر عمر کیوں نہ ہو۔ ادراک اپنی منزل طے کرنے کے لیے ایک وقت چاہتا ہے، اور شعور اپنے کمال کے لیے ایک زمانہ چاہتا ہے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بھی بندے نظر آتے ہیں جن کا عرفان اول وجود ہی سے کامل تھا، اور انہوں نے ولادت کے ساتھ ہی بارگاہ اہدیت میں سر تسلیم خم کر کے یہ بتا دیا تھا کہ ہم معصوم اور صاحب منصب بندے ہیں، ہمارے علاوہ دوسرے بندوں میں یہ شان نظر آنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مشکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیضان الہی کی کوئی حد نہیں ہے، اور بندے کے ظرف صلاحیت کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ ایسے بندے بہرحال پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیج نمبر 130۔ جنہیں مالک ابتدائے عمر سے شعور کامل اور ادراک تام عطا کرتے اور بے پناہ صلاحیت کے مالک ہوں، ایسے بلند و بالا بندوں کو صاحبان منصب سے الگ کرنے کا ایک ہی معیار ہے کہ صاحبان منصب آغاز عمر سے فروغ دین اور احکام شرعیہ کے بھی مکلف ہو سکتے ہیں۔ ان پر اکثر شرعی ذمہ داریاں بھی عائد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے۔ ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ پہلے ہی حرام کر دیا تھا۔ حرام و حلال کا تعلق احکام سے ہے، عقائد و عرفان سے نہیں، اور قدرت نے جناب موسیٰ کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر منصبدار کسی قدر کمال عرفان کا حامل کیوں نہ ہو جائے، قدرت اس پر احکام کی ذمہ داریاں عائد نہیں کرتی، اور صاحب منصب کتنا ہی کم سن کیوں نہ ہو،
इस पर ये ज़िम्मेदारियाँ आयद की जा सकती हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का शुमार तारीख़ की इन्हीं मुनफरिद शख्सियतों में से है जिन्हें मालिक ने रोज़े अव्वल से कमाल इरफान का हामिल बना दिया था और शऊर कामिल देकर दुनिया में भेजा था। तस्दीक के इन मरातिब को सामने रखने के बाद मासूम की गवाही की रोशनी में इस वाक़े की खुद ब खुद तस्दीक हो जाती है कि अब्बास अलैहिस्सलाम ने बाप की आगोश में बैठकर एक के बाद दो कहने की जुरात नहीं की थी। अली अलैहिस्सलाम का लाल दुनिया को आवाज़ दे रहा था कि अगर तुमने मेरे बाबा से कमाल मार्फत की मंजिल सुनी है और इसका किसी कदर इरफान हासिल किया है, तब अब बाबा ही की ज़बान से मेरे बचपने का हाल सुनो और इसके बाद तस्दीक करो कि अल्लाह के वो मुखलिस बंदे कैसे होते हैं जो आगाज़ खिलकत से ही कमाल इरफान की मंजिल पर फाइज होते हैं, और इनका मौला कैसा होगा जिसकी ग़ुलामी का ऐलान करना और अपनी तस्लीम व तस्दीक का अहम फ़र्ज़ समझते हैं, और फिर इनका मौला कैसा होगा जिसकी ग़ुलामी का ऐलान करना वो अपनी तस्लीम व तस्दीक का अहम फ़र्ज़ समझते हैं। पेज नंबर 131 की इस इबारत पर हम अपनी आज की जो रीडिंग है यहाँ तक मुताल्ले को ख़त्म करते हैं। अब दूसरी हेडिंग जो हमारे पास आ रही है वो वफ़ा के नाम से आ रही है, तो इंशाल्लाह उसको हम एक ही दफ़ा में एक ही रीडिंग में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।